السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم پرائم منسٹر نے جو عوام سے انٹریکشن کیا اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن پروگرام کے آغاز میں جو یروشلم اور مسجد اقصیٰ کے اندر ظلم و ستم جاری ہے اس کے اوپر دنیا ایسے خاموش ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ کسی ویسٹرن ورلڈ کے ایک واقعہ ہو جائے، کئی لوگوں نے ایک انتہائی ایکسٹریمسٹ قسم کا ایکٹ کیا کہ ہجوم میں کار کسی پہ چڑھا دی، یہاں پہ وہ واقعات کی ویڈیوز ایک سے زائد منظر عام پر ہیں اور نظر آ رہی ہیں کہ سیدھے گئے ہیں اور فلسطینیوں کو کار کے نیچے کچل ڈالا ہے، کوئی بولا ہی نہیں ہے۔ وہاں بمباری کر رہے ہیں طیاروں کے ساتھ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پوچھا، وہ کہتے ہیں سیلف ڈیفنس میں ان کا رائٹ ہے۔ تو جن کو گھروں سے نکال کے مار رہے ہیں، جن کے بچے شہید ہو گئے ہیں، ان کا سیلف ڈیفنس کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ تو یونائٹڈ نیشنز اور ویسٹرن ورلڈ اور امریکن ڈیموکریسی ساروں کے لیے امتحان ہے۔ جب یہ لوگ پھر وہاں جا کر کسی ویسٹرن ورلڈ میں کسی واقعے میں ملوث ہوتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں مسلم ایکسٹریمسٹ۔ تو یہاں جو ایکسٹریمزم اور دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو آج آپ روکیے، پھر کل اگر اس کا رد عمل آئے گا تو پھر آپ انگلیاں نہ اٹھائیے گا۔ تو آج موقع ہے، اور مسلم دنیا تو خیر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بادشاہتیں قائم رہ جائیں، حکومتیں قائم رہ جائیں، بولنا نہیں ہے۔ اسرائیل کی مذمت کر دی تو واشنگٹن خفا ہو جائے گا، تو نوکریاں چلی جائیں گی۔ اللہ پاک ہدایت دے، رمضان کا مہینہ ہے، گناہوں سے توبہ کی معافی تو سارے مسلمانوں کو مانگنی چاہیے، لیکن مسلم امہ کے جو لیڈرز ہیں ان ساروں کو بھی بحیثیت مجموعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی ملکوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے پھر بھی انہیں خوف نہیں آ رہا کہ عوام پہ کیا بیت رہی ہے۔ پرائم منسٹر نے آج ان سے ایک سوال ہوا، پرائم منسٹر ابھی سعودی عرب کے دورے سے آئے ہیں، تو ان سے سوال ہوا کہ اپنی کابینہ سے آپ ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ تو سچ ہی بولیں گے، جھوٹ تو بولیں گے نہیں، تو بتائیے اپنی کابینہ اور وزیروں سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ پرائم منسٹر کی کابینہ کے متعلق عام تاثر یہی ہے کہ وہ نکھٹو قسم کی کابینہ ہے، کوئی کام بھی ڈلیور نہیں کر پائی۔ تو سنیے پرائم منسٹر سے سوال اور جواب ہوا۔ میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمرے سے جب واپس آئے ہیں، تازہ عمرہ کر کے آئے ہیں، اور آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ آپ اپنے منشیروں اور وزیروں سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، یہ ایسے ہے کہ 11 کھلاڑی ہیں میری ٹیم میں، ہر کوئی تو سپر سٹار نہیں ہوتا، کوئی اچھا کرتا ہے، کوئی برا کرتا ہے، جو بہت ہی برا کرتا ہے اس کو ٹیم سے نکال کے دوسرے کو لے آتے ہیں، جو اچھا سٹارز ہوتے ہیں تو وہ سب کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہمارے کئی وزراء بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اور کئی وزراء اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر ٹیم بدلنی پڑے گی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر ایک بھی اپنے ممبر کو ڈیفینڈ نہیں کیا نام لے کے کہ یہ وزیر میرا اچھا کام کر رہا ہے، تو اس سے ان کی کابینہ کی حالت زار کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے میں ان کی کابینہ کے لوگوں میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پہلے دن سے اکانومی کو بٹھانے میں فائنانس منسٹر کا بڑا زبردست رول تھا، انہوں نے اکانومی کو فلیٹ کیا۔ دوسرا خزانے کا وزیر لائے، اس نے مہنگائی کا بازار برپا کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پورا سسٹم جیم ہو جائے نا، وہ گرائنڈنگ ہالٹ پہ آ جائے اکانومی، وہ والا دونوں وزیروں نے کام کیا۔ ہیلتھ کے وزیر لگائے، پہلا دوائیوں کے اسکینڈل میں ملوث، دوسرا لگایا وہ انڈیا سے ادویات کے وہ غیر قانونی کانٹریکٹ کے اندر ملوث۔ آپ نے پیٹرولیم سیکٹر اور انرجی سیکٹر میں وزیر لگائے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ انہی وزارتوں اور انہی کمپنیوں کو بینیفٹ کرنے میں ملوث پائے گئے۔ ایک سے ایک بڑھ کر ہوا بازی کا آپ نے وزیر لگایا، تو ہوا بازی کے وزیر نے پوری ایئر لائن ہی بٹھا دی۔ شوگر اور خوراک کے جن لوگوں کو وزارت دی گئی وہ ویٹ اور شوگر کے کرائسس میں ملوث پائے گئے۔ تو پرائم منسٹر کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کس کو وزیر لگائیں، ان کو سوچ بچار کرنی پڑے گی۔ اخیر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے شوکت ترین کو اس لیے لائے ہیں کیونکہ یہ ان کی پہلے کابینہ کا حصہ نہیں تھے کہ مہنگائی کو قابو کریں۔ شوکت ترین کبھی پی ٹی آئی کا بھی حصہ نہیں تھے، تو پرائم منسٹر کی کابینہ لمحہ فکریہ ہے، پرائم منسٹر کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی۔ لیکن ہم نے ان کے کچھ وزیروں کا نام ابھی میں چاہوں گا کہ نہ لوں، لیکن ایک وزیر کا بڑا چرچا ہوا کہ انہوں نے پوری ایئر لائن بٹھا دی ہے، پی آئی اے بٹھا دیا۔ اس سے پہلے ایک اور وزارت کے اندر بھی کچھ کارنامے سر انجام دیے تھے انہوں نے۔ ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے پنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے، اور پرائم منسٹر نے آتے ہی اس میں ملوث جو گورنمنٹ آفیشلز تھے، کوئی اے سیز، ڈی سیز، کمشنرز، جتنے لوگ ملوث تھے، فائر کر دیا۔ بہت اچھا کام کیا اس کے اوپر، لیکن جب اس کو سکینڈل کی تفصیل پڑھیں تو رنگ روڈ کا کوئی 65 کلومیٹر کی سٹریچ تھی جو بننی تھی۔ تو جو الزام کی نوعیت ہے، ایک پرائم منسٹر کے وزیر کے اوپر، ایک پرائم منسٹر کے بہت قریبی مشیر کے اوپر، اور راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں جس پرائیویٹ ڈیولپر کا سب سے تگڑا نام ہے، جو پاکستان میں ججز، جرنلسٹ اور جرنلز کسی کو بھی امپلائی کر سکتا ہے، ان کے بھی منسلک لوگ جو تھے ان کو اس جو سکینڈل ہے اس کے اندر جوڑا گیا۔ کہا گیا کہ 4 کرنلز جو ہیں وہ بھی ان کا بھی نام اس کے اندر آتا ہے۔
کوئی ایک صاحب کسی نے کہا جی کہ وہ بابو نواز ہیں، مجھے معلوم نہیں بابو نواز کون ہے، تو وہ بھی اسکینڈل کے اندر ملوث ہے. کسی نے کہا توقیر شاہ کا بھی نام آتا ہے. تو بڑا لمبا گھپلا لمبا ہے، چھوٹا نہیں ہے. 65 کلومیٹر صرف زمین کا حصہ نہیں تھا جس کی الائنمنٹ چینج کی کہ یوں بننی ہے یا یوں بننی ہے. وہ یوں سڑک کو سیدھی کو اگر گلائی میں یا زگ زیگ کو یوں کر دیں. 2 حصے ایسے تھے جنہوں نے کور کیے، ایک ہے مورت اٹک لوپ اور ایک ہے پسوال زگ زیگ. اور اس کے اندر 7-8 پرائیویٹ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو کوڑیوں کی تھیں. 10,000 20,000 مرلہ والی زمین جو تھی وہ 50-50 لاکھ روپے کی مرلہ زمین بنا دی انہوں نے، کنال بنا دی زمین انہوں نے. وہ زمینیں کون کون سی ہیں؟ نووا سٹی، کیپٹل سمارٹ سٹی، نیو ایئرپورٹ سٹی، آصف ہاؤسنگ، ٹاپ سٹی، ایس ڈیولپرز، بلو ورڈ، اسلام آباد کیپٹل ہاؤسنگ سوسائٹی. اس رپورٹ کے اندر جو میرے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ٹینز اینڈ بلینز آف روپی جو ہے وہ ان پرائیویٹ ڈیولپرز نے کما لیے اسی منصوبے کے رد و بدل کی وجہ سے. جو براہ راست کمشنر کے اوپر ایلیگیشن ہے وہ تو ہے کہ 2.3 بلین اس نے بڑے پاورفل لوگ جو موجودہ، یہ جو جملہ ہے بڑا مزے کا جملہ انہوں نے لکھا ہوا جی رپورٹ کے اندر، آفس پبلک آفس ہولڈرز آف پاسٹ اینڈ پریزنٹ، کبھی والے بھی موجود ہیں اس کے اندر جو اس کے اندر شامل تھے، انہوں نے مل کے اس کے اندر غیر قانونی رد و بدل کیا جس سے ان پرائیویٹ ڈیولپرز نے اربوں روپے معصوم عوام سے لوٹ لیے. جو زمین کی قیمت نہیں تھی اس کو مینوپلیٹ کر کے اربوں روپے کما لیے. اس کے اوپر مٹی ڈالی جا سکتی. سب سے پہلا کام ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو پکڑیں اور کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں. پاکستان میں ایک وہ چیز ہوتی ہے پلی بارگین، سپریم کورٹ کے اندر بھی پلی بارگین ہوگی 460 کی، بہت ہی انفارچونیٹ ہے. بھائی سزا دیں لوگوں کو، پیسے واپس دلوائیں. 1000 ارب، ایک 40 ارب کا رئیسانی صاحب ایک فائنانس سیکرٹری تھے بلوچستان کے، 40 ارب لوٹ کے 4 ارب کی پلی بارگین کی، باقی 36 ارب کس نے وصول کیا؟ کسی دن یہ جواب ضرور مانگا جائے گا اس قوم سے. یہ قوم گے آپ لوگوں سے اور آپ کو یہ جواب دینے پڑیں گے. پرائم منسٹر کے بہت سے جو باتیں تھیں اس میں انہوں نے ملک لوٹنے والوں کا ذکر کیا. ملک لوٹنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے طریقے اور انصاف کے ساتھ، غیر قانونی طریقے سے نہیں. وہ اسٹیٹمنٹ سنائے گا جی 30 سال جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے. جو یہ پولیٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے 30 سال اس ملک کو لوٹا ہے، یہ سارا جو مافیا بیٹھا ہے یہ نہیں چاہے گا قانون کی بالادستی آئے. شوگر مافیا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ قانون آئے، یہ ادارے کام کریں. ابھی یہ جو شہباز شریف ڈرامے کر رہے ہیں، یہ جو باہر جانے کی کوشش، بھاگنے کی، جانے کی نہیں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. 7 ارب روپے کا یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، 700 ارب روپے کا. ان کے اوپر اتنی کتابیں ہیں کیسز کی. برطانیہ کا پرائم منسٹر ان گھروں میں نہیں رہ سکتا جدھر ان کے بیٹے رہتے ہیں. مجھے خوف خدا ہے اللہ کو میں جواب دے ہوں. میں گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. میں آپ کو اس مافیا کا مقابلہ، سارے مافیاز کا مقابلہ کر کے اور انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا. یہ مافیا سے سٹارٹ کرتے ہیں جی. ہمارے ساتھ جو آج شرکا ہیں، پلوشا خان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں PMLN سے، اور عثمان ڈار ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. پلوشا، ایک تو شہباز شریف ہو یا کوئی اور ہو، علاج کے بہانے پاکستان سے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. عام تاثر یہی ہے کہ یہ کوئی نئی سیاسی محاذرائی کے لیے بڑے میاں صاحب سے بات چیت، کوئی معاہدے کرنے کے لیے چور دروازے کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے باہر جا رہے ہیں. مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. سب سے پہلے تو واقعی علاج کے بہانے باہر اگر کوئی بھاگنا چاہ رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی کو کورٹ اجازت دے دے تو پھر وہ ایک اور زمرے میں آتا ہے. اور اگر کوئی واقعی اتنا بیمار ہو اور کینسر سروائیور ہو تو پھر وہ ایک اور معاملہ ہے. اب یہ ان کے اپنے خوف جو ہیں، کوئی کس لیے جا رہا ہے، کوئی ڈیل کرنے جا رہا ہے، یا جن کے سہارے کھڑے ہو کر حکومت کریں اور کسی اور سے ڈیل کر لیں گے، یہ تو پھر اپنے خوف ہے. ان کا کوئی میرا خیال ہے کہ اس وقت خوف پہ ہے. جی بالکل ایک خوف ہے. شہباز شریف کے اس روانگی والے معاملے کے اندر انہیں کوئی ڈیل نظر آ رہی ہے جو ان کو خطرہ ہے کہ ان کے سر نہ پڑ جائے. دیکھیں، ان کی ڈیل عوام کے ساتھ ہو، جس حکومت کی ڈیل عوام کے ساتھ ہو، اسے کسی سے خوف اور خطرہ نہیں. آپ نے دیکھا ترکی میں کیا ہوا، آپ نے دیکھا اور ملکوں میں کیا ہوا جہاں عوام قوم کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ قوم کھڑی ہوتی ہے، وہاں کس بات کا ڈر ہے حکومت کو؟ کیوں ایک شخص کے پیچھے آپ پڑیں جب ایک ملک ایک معاشی بدحالی کا شکار ہے، مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ اب یہ جو مافیاز کو کیسے پکڑے؟ جی میں مہنگائی کی طرف بھی آتا ہوں. آگے مافیا پہ آپ آ جاتے ہیں. مافیا پکڑنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی جائے
ان کے آپ نے کچھ بات کی، باقی میں آپ کی بات میں ایڈ کر دیتی ہوں. پاسٹ اور پریزنٹ جو انہوں نے کہا، پاسٹ اور پریزنٹ کا مطلب یہ ہے کہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. وہ پاسٹ والے بھی تھے، وہ آ گئے، اور پریزنٹ والے بھی ساتھ شامل ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ قوم کی ایک اجتماعی قبر کھود پر اس پہ مٹی ڈال دیں، جو کہتے ہیں مٹی نہیں ڈالنی چاہیے، جب آپ پوری قوم کو اجتماعی قبر میں کھود کے اس پہ مٹی ڈال چکے ہیں، تو پھر آج 3 سال بعد یہ کہانیاں کرنے کی کیا؟ ابھی جو آپ سکیم بتا رہے ہیں، مجھے علم نہیں ہے کہ اس کا کیا میگنیٹیوڈ ہے، یہ کتنے اربوں کا خربوں کا سکیم ہے، لیکن جن کچھ سوسائٹیز کا نام آ رہا ہے وہ تو بہت مہنگی، وہاں تو ایک ایک پلاٹ عام آدمی نہیں خرید سکتا. تو یہ تو کئی سو اربوں کا ہوگا. تو پھر بات یہ ہے کہ جب آپ ابھی آپ کو اللہ نے سعادت بھی دی، آپ مدینہ سے بھی واپس ہو گئے، تو خدا را اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، کچھ سچ بھی بولیں. آپ کو یہ پتہ نہیں کہ ندیم بابر صاحب پہ 330 ارب روپے ہڑپنے کا جو ہے الزام ہے. آپ کو خسرو صاحب اور ترین صاحب کا نہیں پتہ، جن سے آپ چھپ کے ملتے رہے، کہ سینکڑوں ارب ان پر ہے. رزاق داؤد صاحب پر سینکڑوں ارب کا 250 ارب خسرو اور ترین صاحب پہ ہے. پشاور BRT 125 ارب. اتنے میں تو یہ 60 ڈال لیں تو ہم چاند پہ پہنچ جاتے ہیں. ابھی تک اگر ہم بیٹھ کر مافیا چینی، کون سا چینی مافیا بتائیے؟ کون ریپرزینٹ کرتا تھا چینی مافیا کے اسکینڈل کو؟ کیوں آپ ملے ان کے لوگوں سے؟ کیوں آپ نے انہیں NRO دیا؟ پھر مل لیے تو آپ چھپ کر ان سے بھی ملے، وہ بھی سامنے آ گئی. تو اب اس طرح اس وقت 3 سال بعد وہی پرانی ٹیپ جو پچھلے 10 سال سے قوم سن رہی ہے وہ اب نہیں چلے گی ندیم ملک صاحب. اب لوگ بھوک کے ہاتھوں بدحال ہو گئے، اور جس کے سامنے اس کے بچے بھوکے ہیں اس کے پاس کھونے کو کیا ہے؟ آپ بتائیے. کسی عام آدمی کے پاس کھونے کو کیا؟ طارق صاحب NRO نہیں ملے گا، نہیں ملنا چاہیے. یہ ایسی میرے خیال میں گالی بن چکی ہے پاکستانی سیاست میں کہ کوئی اس کو اپنے ماتھے پہ سجانا پسند نہیں کرے گا. سزا بھی ہونی چاہیے. جن لوگوں نے لوٹا ہے، وہ ہمیں شہزاد اکبر نے 2.5 سال کہانیاں سنا کے تو رٹا دی ہیں وہ کتابیں ساری. اب سزا کی باری آئی ہے تو ان کے پاس کاغذ پتر نہیں ہے، ضمانتیں ہو جاتی ہیں. تو مافیا کو سزا کیسے ملے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. سب سے پہلے تو میں ملک صاحب جس موضوع سے آپ نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا اس حوالے سے تھوڑی سی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میں پہلے تو بہت پرزور الفاظ میں اور اپنے پورے جذبات کے ساتھ بہت مذمت کرتا ہوں جو مناظر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اسرائیل جس طرح نہتے فلسطینیوں پر اور بالخصوص بچوں پر اور عورتوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی قابل مذمت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مذمت کرنے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، انسان ہونا ہی کافی ہے. کہ ہم تو دنیا میں کسی جگہ کے اوپر اگر اس طرح کے مناظر آئیں، چاہے انسان ہونا ہی تو میسر نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہونا یا کوئی اور مذہب سے تعلق ہونا تو بات کی بات ہے، انسان ہونا ہی میسر نہیں ہے. اسی پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دنیا کے کسی کونے میں اس طرح کے مناظر ہوں تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم مغربی ممالک کی، مغربی دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی. اور ایک اگر واقعہ ہوتا امریکہ میں یا کسی اور ملک میں اس طرح کی بات ہو تو پورے ملک میں آگ لگ جاتی ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بالکل آپ کو ایک خاموشی نظر آتی ہے، ہو کا عالم نظر آتا ہے پوری دنیا میں. اور میں جس وجہ سے یہ بات کی ہے وہ یہ تھی کہ ہم ان کو آگے سے جواب ویسٹرن ورلڈ سے یہ آ رہا ہے کہ وہ جو پیلسٹینین ملیٹنٹس ہیں انہوں نے راکٹ فائر کیے، اس لیے اسرائیل نے سیلف ڈیفنس میں بمباری کی. کوئی خدا کا خوف کھو یار، ان کو ان کے گھروں سے نکال کے مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کے دلوں سے قریب بہت زیادہ چند ایک مقامات ہیں ان میں سے ایک کلیدی حیثیت ہے اس کی، تو اس کے جواب میں اوپر سے آپ بمباری کر رہے ہیں جہازوں سے. سوال پہ آ جائیے. اور ملک صاحب سب سے بڑی قابل مذمت بات یہ ہے کہ ہماری جو اسلامک ورلڈ ہے، اسلامی دنیا بھی اس کے اوپر آپ کو خاموش نظر آتی ہے. میں مسلمان حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پتہ نہیں کیوں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. کوئی بندہ ڈٹ کے مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بندہ نہتے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، ان کی آواز کو اٹھانے کے لیے عالمی فورم کے اوپر جو ہے وہ تیار نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بے حسی ہے. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی کہ مسلمانوں کے اوپر بڑا مشکل وقت ہے، مسلمانوں پہ عذاب آ رہا ہے، وہ کشمیر ہو، وہ فلسطین ہو، وہ کشمیر ہو، وہ چچنیا ہو، وہ بوسنیا ہو، وہ عراق ہو، بہت سارے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ بے حس ہو چکے ہیں. اور یہ انتہائی طارق صاحب اپنے ٹاپک پہ اگر آ جائیں تو مافیاز کا احتساب کیسے ہو؟ جی میں آ گیا، میں اس پہ آ گیا. دیکھیں ملک صاحب، اگر آپ کا ارادہ یہ ہو کہ آپ نے واقعی احتساب کرنا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا ہے، قومی خزانے کو لوٹا ہے، تو اس کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے.
بنیادی طور پہ آپ کے دل دماغ اور ذہن میں ایک نفرت اور کدورت بھری ہوئی ہے، کینہ پروری ہے ایک خاندان کے خلاف. اور آپ دنیا کے کسی کونے میں جائیں، کسی ملک میں جائیں، چائنا میں گئے، وہاں آپ نے یہ تقریر کی، وہ چائنیز آج تک آپ سے سیدھے نہیں ہوئے. انہوں نے کہا بھائی جس سی پیک پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے، پچھلی حکومتوں نے پیسہ لوٹا ہے، اس میں تو ہر پروجیکٹ میں ہم بھی حصے دار ہیں اور پارٹنر ہیں، اس کا مطلب ہمیں آپ چور کہہ رہے ہیں. آج تک چائنیز آپ سے سیدھے نہیں ہوئے. کسی ملک میں کسی فورم پہ آپ یہاں آپ کھڑے ہوں، سیرت النبی کانفرنس میں آپ جائیں، آپ جو ہے وہ کہتے ہیں پچھلے حکمرانوں کو میں نہیں چھوڑوں گا. آپ مت چھوڑیں جس نے چوری کی ہے، جس نے کرپشن کی ہے، لیکن یہ بغض اور کینہ نکال کے آپ کو کام کرنا پڑے گا، جو کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہے. ایک خاندان کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور ہر جگہ آپ جا کے بس ان کے خلاف تقریر. این آر او کس نے مانگا ہے؟ ابھی آپ این آر او کی بات کر رہے تھے، کس نے آپ سے این آر او مانگا ہے؟ 12 دفعہ پوچھا جا چکا ہے کہ کسی نے آپ سے ڈیل مانگی ہے، این آر او مانگا ہے. میں این آر او نہیں دوں گا. ان کے جو نومولود چھوٹے چھوٹے ایم این ایز آتے ہیں، ہم این آر او نہیں دیں گے. بھائی کس نے آپ سے این آر او مانگا ہے؟ ملک صاحب اگر آپ صاف شفاف احتساب کریں، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن یہ جو ابھی آپ نے چند وزراء کے نام لیے، یہ پوری قوم نہیں جانتی کہ آپ کی اپنی صفوں کے بغلوں کے اندر پچھلے میرے خیال میں 3-4 دہائیوں سے ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. پاکستان میں سیاسی حکومتیں بنی بھی اور ٹوٹی بھی. 90 کی دہائی ہمارے سامنے 4 دفعہ، 2 دفعہ نون کی، 2 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت. جانے میں ایک الزام کرپشن ہوتا تھا، ہمیشہ کرپشن بہت ملک کو لوٹا، ملک کو کھا لیا. 13 سے 18 تک آپ 5 سال جو سڑکوں پہ رہے، آپ نے بھی کہا ملک لوٹ لیا، کھا لیا. زرداری ڈاکو، نواز شریف ڈاکو، ہم سارے مان رہے ہیں آپ کی باتیں کہ انہوں نے لوٹ لیا اور کھا لیا. کیس جب ثابت کرنے کی باری آتی ہے عدالت میں، آپ ثابت نہیں کر پاتے. آپ بتائیے کیا کریں اس کے اوپر؟ دیکھیں ملک صاحب، اگر آپ پاکستان کی 3 دہائیوں پہ نظر ڈالیں یا پچھلے چلیں 40-50 سال 60 سال، وزیر اعظم عمران خان میں سمجھتا ہوں وہ واحد لیڈر آیا پاکستان نے جس نے کرپشن کے اوپر بات کی ہے کھل کر. اور پھر یہ نہیں کہ ایک دفعہ 2 دفعہ، ایک پوری تحریک چلائی پرائم منسٹر عمران خان نے، پاکستان تحریک انصاف جس نے نعرہ لگایا کرپشن کا، احتساب کا، اور اسی پہ پاکستانیوں نے ہمیں ووٹ دیے. تو یہ ایک فرق ہے. میاں نواز شریف صاحب کا نام لے لیں، زرداری صاحب کا نام لے لیں، یا جو بھی پچھلے چند دہائیوں میں لیڈرشپ آئی ہے، کیوں پرائم منسٹر عمران خان ہر اپنی تقریر میں اس بات پہ زور دیتے ہیں؟ دیکھیں اس کی ایک بنیادی وجہ میں پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر عمران خان کے کوئی اپنے عزائم نہیں کہ انہوں نے مال بنانا اس سیاست سے، میں نے ککس بیکس لے کے فیکٹریاں لگانی ہیں، یا جو ٹھیکوں کی ہم بات کر رہے ہیں. ملک صاحب آپ درجنوں پروگرام کر چکے ہیں کرپشن کے اوپر، نشاندہیاں کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم ہی سٹریم لائن نہیں ہے، اور نہ اس کو بنایا گیا، نہ بننے دیا گیا. پارلیمنٹ کے اندر ریکارڈ کا حصہ ہے کرپشن کو، جس پارلیمنٹ کے اندر لیگلائز کرنے کے لیے قوانین لے کے آئے گے. یہ جو اکنامک ریفارم ایکٹ ہے جس میں یہ ٹیٹیوں لگانے کا کلچر کون اس ملک میں لے کے آیا؟ میاں نواز شریف. ان ٹیٹیوں کی آڑ میں جو ٹیٹیاں لگیں اور جو 75 ٹیٹیوں کے آئے ہیں سامنے لوگ، شہباز شریف صاحب اور پورے خاندان کے، کہ جو ٹیٹیاں لگتی رہیں اور پھر 100 جو 110 کے قریب گواہ ہیں. یہ وہ اکنامک ریفارم ایکٹ تھا 1992 کا جو پی ایم ایل این اور میاں نواز شریف نے اس وقت متعارف کروایا. کیا فائدہ ہوا؟ عدالت کو تو چاہیے تھا شہباز شریف کو عمر قید کی سزا دیتی ہے، عدالت نے ضمانت کیوں لی؟ ان کے بیانات نکالیں. جو ایسٹس بیونڈ مین کی ڈیفینیشن ہے اس کے حوالے سے تو زرداری صاحب، شہباز شریف، نواز شریف مجھے لگتا ہے پکے پھنسے ہوئے ہیں. لیکن پھر آپ ثابت کیوں نہیں کرتے عدالت میں جا کے؟ یا تو آپ ساتھ ملے ہوئے ہیں یا آپ کی نیب ساتھ ملی ہوئی ہے. ملک کا پٹھا ضرور بیٹھ گیا اور کچھ ہوا یا نہیں ہوا. نہیں ملک صاحب بالکل ایسا نہیں ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا. دیکھیں ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے ضمانت کے لیے. جو بھی شخص ضمانت لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس ہائی کورٹ کا فیصلہ یا عدالت کا فیصلہ اس کا جو موجودہ کیس چل رہا ہے اس کے اوپر اثر انداز نہیں کرے گا. اب وہ انہوں نے جو بھی ادھر پلی لی ہے ضمانت لینے کے لیے، کیا کہتے ہیں، پہلے تو انہوں نے خود اپنی ضمانت منسوخ کرائی. پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ چند ماہ قبل جب شہباز شریف صاحب جیل کے اندر گئے ہیں تو انہوں نے خود اپنی ضمانت کینسل کرائی تھی. وہ بہتر قوم کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے کیوں اپنی ضمانت وڈرا کی. اب آپ نے یہ درست فرمایا ہے، یہ ایسٹ بیانڈ مینز کا کیس ہے. یہ خود 3 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں. اب ایسٹ بیانڈ مینز کا کیس نیب کا جو یہ 7A5 سیکشن ہے، یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اب ثابت کرنا ہے کہ یہ ساسے ہیں، یہ ٹیٹیاں یہ ہم نے کیے کیسے ہیں. طارق فضل چوہدری صاحب بیٹھے ہیں یہاں، شہباز شریف صاحب تو نہیں ہیں. یہ قوم کو بتا دیں کہ اپنے دفاع میں
جو اثاثے بنائے ہیں میاں شہباز شریف صاحب یا ان کے بیٹوں نے, انہوں نے کیا ثبوت پیش کیے ہیں؟ یا کوئی ایک سٹیٹمنٹ مجھے دکھا دے جس میں میاں شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ میرے کیس کا فیصلہ کریں, میرے کیس کا فیصلہ ایک ماہ میں کریں. اگر انہوں نے لوٹ مار نہیں کی, ایک بریک لے لیں تو دوبارہ میں اس ایشو کی طرف آؤں کہ پچھلے 2.5 سالوں میں جتنے کیسز آپ نے, کچھ ایسی اللہ کی مرضی ہے, آپ نے ہاتھ ڈالا بڑے بڑے 100 ارب 200 ارب 30 ارب 50 ارب سینکڑوں ارب, نکلا ابھی تک آپ سے کچھ نہیں ہے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پرائم منسٹر نے ٹی وی چینلز کے اوپر اکانومی کی کوریج کیسے ہوتی ہے اور کچھ میڈیا کے حوالے سے بھی کامنٹ کیا, پہلے وہ دکھا دیں. جو منہ کھولتا ہے کہ جی اکانومی تباہ ہو گئی, ملک برباد ہو گیا, ٹی وی پہ بھی بدقسمتی سے ایک بڑا نیگیٹو ہی آتا رہتا ہے. وہ لوگ بیچارے مجھے کہتے ہیں جی ہم ٹی وی نہیں دیکھتے, ہمیں 2 گولی ڈسپرن کھانی پڑتی ہے ٹی وی کی دیکھنے سے پہلے. وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ہو گیا تو تباہ ہو کے مارے گئے. مانا مہنگائی ہے. فائنانس منسٹر شوکت طرین کو لے کے ہی اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ تم نے مہنگائی کم کرنی ہے. پرائم منسٹر جب ڈی چوک میں تقریریں کرتے تھے اور 126 دن کا دھرنا, تو نون لیگ والے سارے پیناڈول کے پتے جیب میں ہی رکھتے تھے اور وہ ہمیں کہتے تھے سارا دن یہ ٹی وی پہ کیوں دکھاتے ہو تقریریں. وہ بل جلاتے ہوئے کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک کروں گا, ایسے بجلی گیس کے بل کوئی نہیں دیں گے, اور نوٹوں کے اوپر گو نواز گو قادری صاحب لکھ کے چلاتے تھے تو وہ پھر بڑا مزہ آتا تھا. لیکن اس وقت حکومت اور اسٹیٹ بینک کے اوپر کچھ ایسی گزرتی تھی کہ وہ گولیاں کھا کے گزارا کرتے تھے کیونکہ ملک کا نظام سارا تلپٹ ہو رہا تھا. میڈیا کا کام رپورٹ کرنا ہے اور سچ بولنا ہے, اور جو فرض ہے اس کا جھوٹ بولنا نہیں ہے, اور چیئر لیڈرز بننا بھی کسی سرکار کا نہیں ہے. جو ہو رہا ہے وہ دکھانا, اس کو رپورٹ کرنا, یہ ہمارے فرائض کے اندر شامل ہے. فارن آفس کے اندر بہت سے سفارتکاروں نے پروٹیسٹ کے لیے نہ صرف ٹویٹس کی, بلکہ میں ابھی ان کا نام نہیں لے رہا, ایک بہت ہی سینئر ڈپلومیٹ ہے, انہوں نے لمبا چوڑا خط لکھا, بڑی شدید انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے, اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے اپنے فورن سروس کے لوگوں کو پکاریں گے, پبلکلی ان کو ڈسگریس کریں گے, تو آپ کس طرح کی توقع ان کے کام سے کریں گے, یہ آپ سوچ لیجئے. تو پرائم منسٹر نے آج شاید ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, لیکن ہم آپ کو سنانا چاہیں گے کہ کہا کیا تھا انہوں نے پہلے اور اب. دیکھیں, میں پہلے تو یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فورن ایمبیسیز ہیں اور جو ہمارا جو فورن آفس ہے, انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے جدھر تک ڈپلومیسی رہی ہے. انہوں نے کشمیر کاز کو انہوں نے بڑا زبردست اٹھایا ہے. میں ایسے لگا کہ میں وہ اصل میں وہ لائیو نہیں جانا چاہیے تھا پروگرام, وہ صرف ہمیں تھوڑا سا اس کے ایکسیپٹ بھیجنے چاہیے تھے. تو ایسے لگا جیسے کہ میں سارا فورن آفس کوئی برا بلا کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں ہے, زبردست کام کر رہے ہوں. اور یہ صرف یہاں نہیں ہے, مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی میں نے کل بھی کہا کہ کلا بازیاں کھائیں گے تو جو رہی کھئی ہماری پوزیشن ہے ہم اس کا بھی بیڑا گرک کر لیں گے. ایک دن کہیں کہ ہم 370 تو پتہ ہی نہیں ہمیں کہ کیا ہے, اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے, انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے. اگلے دن کہیں کہ نہیں 5 اگست پہ آنا ہے, اس پہ بھی آج پرائم منسٹر نے وضاحت کیا. دکھائیں جی. میں آپ کو ایک واضح چیز کہنا چاہتا ہوں, جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں اور جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ لی ہے, جب تک واپس 5 اگست کے اوپر واپس نہیں جاتا, پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیت نہیں کرے گی. پلوشہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ جو بیک چینل ہے اس کے اوپر بڑی مزے کی پوزیشن یہ ہے کہ وہاں ایک بیک چینل ایگزسٹ کرتا ہے جہاں ہمارے انٹیلیجنس چیف اور انڈین انٹیلیجنس چیف پچھلے 2 سالوں سے گفتگو کر رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ بیک چینل بھی نہیں ہے, کچھ اور ہے, بس ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں. دیکھیے ندیم ملک صاحب, اس میں صرف یہ ڈپلومیسی کی حد تک بات نہیں ہے. یہ جو آپ اس پہ میرے سے زیادہ جو ہے آپ کا گرپ ہے اکانومی پر, یہ جو IMF کے تحت ایک بجٹ اب آئے گا اس ملک میں, جو ان کا چھاپا ہوا ہوگا آپ اسے پیش کر دیں گے, اور جو یہاں ایک میوزیکل چیئرز ہیں, ہر دوسرے دن ایک نیا آپ کا وزیر جو ہے فائنانس آ جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ان معاملات کو بھی اگر ایک وزیر خزانہ کہتا ہے کہ پچھلے وزیر خزانہ نے ظالمانہ ٹرمز پر بات چیت طے کی, اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ شروع میں آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں خودکشی کروں گا, IMF پہ نہیں جاؤں گا, پھر IMF پر گئے, تو وہ جو افسران پاکستان کی بات کرے تھے, if I'm not forgetting, تو وہ کچھ چند ایسے لوگ تھے جنہیں میٹنگز میں بیٹھنے سے منع کر دیا گیا تھا, جو ان شرائط پر
شور مچا رہے تھے. آج آپ کے وزیر خزانہ کہتے ہیں, آپ کے وزیر خزانہ ہیں, آپ کے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب نے انتہائی ظالمانہ اور ملک دشمن قسم کی شرائط مانی. تو حفیظ شیخ صاحب کہاں ہیں؟ یہ کیا آپ کو پتہ ہے؟ مجھے پتہ ہے. وہ کون سی شرائط تھی؟ کیا ان کو آپ کو ہمارا ہیں کہاں حفیظ شیخ؟ آپ کو پتہ ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ ہے. آپ کی حکومت میں جب وزیر خزانہ تھے اس کے بعد آپ کو پتہ چلا تھا کہ وہ کہاں ہے؟ بس جب ہم چلے گئے تھے تو پھر وہ بھی چلے گئے ہوں گے, لیکن خیر جب تک ہم حکومت میں تھے تب تک تو وہ ہمارے قابو میں ہی تھے. آپ کی بھی حکومت جانے سے پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ چھانے سے بننے سے پہلے انہوں نے چند دن استعفیٰ دے دیا تھا. ایسے پولیٹیکل کوئی وہ شخصیت نہیں تھے, لیکن جب تک وہ کابینہ میں تھے جو کچھ کرتے رہے اس کی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر کی تھی. وہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلانا مافیا نے کروا دی اور دھمکانے. اب ہمیں یہ بتائیے کہ اگر انہوں نے یہ تمام شرائط طے کی تو ان پر کوئی حق ہے قوم کو دیکھنے کا کہ وہ کیا شرائط تھیں؟ ان کو کیا ہمیں پوچھنے کا حق ہے کہ وہ ایسے کیا معاملات تھے جن پہ قوم کو بیچا گیا ہے اور کتنے میں بیچا گیا ہے؟ پھر آ جائیے جو ڈپلومیسی پہ ہو رہا ہے, مجھے بتائیے حکومت کی اب یہ جو آپ نے چلائی, چلیں اچھا انہوں نے اپنی غلطی مانی وزیر اعظم صاحب نے اور اس پر ریٹریکٹ کیا, لیکن آپ بتائیے کہ کورونا میں اگر جو اتنے بلیک ماحول تھا انڈیا کا, اتنی افسردگی تھی اور موتوں کے درمیان ایک اگر کسی بات پہ وہ خوش تھے تو وہ وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ پر کہ بھارتی ڈپلومیٹس جو ہیں وہ پاکستانی ڈپلومیٹ سے بہتر ہیں. مجھے بتائیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ نے کہیں سے اس کی اجازت لی, آپ نے پارلیمنٹ میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی, آپ نے کسی کو بتانا بہتر سمجھا, آپ نے پارلیمنٹ میں اپنے ہی پارلیمنٹیرینز کو کیا بلا کر کہیں بتایا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کون سی ایشوز پر آپ کشمیر پر بات کر رہے ہیں, کون سے ایشوز پر آپ انڈیا سے, کون سے ایشوز پر افغانستان سے, کچھ پتہ نہیں, ان کو خود پتہ نہیں. طارق فضل صاحب آگے چلائیں, تھوڑا سا ٹائم تھوڑا رہ جائے گا. طارق فضل صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بیک چینل جو ہے پارلیمنٹ کے اندر موجود لوگ کتنے آگاہ ہیں؟ پلوش آپ بات صحیح کر رہی ہیں, کیا آپ لوگوں کو اس کے اوپر بریفنگز ہیں کہ کیا ڈسکشنز ہو رہی ہیں کوئی ان کیمرہ پارلیمنٹری لیڈرز کو؟ ملک صاحب میں نے ابھی وہ شارٹ دیکھا تھا اور غالباً آپ ہی نے جو ہمارے وزیر خارجہ ان سے یہ سوال کیا تھا, اور اس کے بعد جو ان کے ایکسپریشن تھے وہ دیکھنے والے تھے, اور وہ خود بتا رہے تھے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس حوالے سے کیا بات کریں کہ ہماری جو انٹیلیجنس سروسز چیف ہیں اور انڈین انٹیلیجنس سروسز چیف کے آپس میں اگر کوئی رابطہ ہے یا کسی حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی ہے, اس حوالے سے کوئی وضاحت انہیں وہ نہیں دے پائے. ان کے چہرے کے تاثرات بڑے عجیب تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے رابطے ہیں, آپ پبلکلی اگر ان کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے تو کم از کم پارلیمان تو ایک فورم موجود ہے, وہاں پہ تمام جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو بلا لیں, انڈور بریفنگ دیں اور مشورہ لیں, رائے لیں, اور ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی آپ کو اچھی رائے دے گا, پازیٹیو آپ کو کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوں, آپ سمجھتے ہوں کہ ہم سے زیادہ ذہین و فتین لوگ پاکستان تو کیا دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ابھی آپ نے دیکھا جو پرائم منسٹر کا آپ نے سلاٹ چلایا ابھی ابتدا میں, اس میں جو انہوں نے کہا وہ تو بعد کی بات ہے, لیکن جو پہلا جملہ تھا وہ یہ تھا کہ ٹی وی پہ جب بھی کوئی منہ کھولتا ہے, یعنی یہ گفتگو کم از کم میں اور آپ شاید نہ کر سکیں کہ اگر کوئی ٹی وی کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے, کوئی ٹی وی کے اوپر نقطۂ نظر دے رہا ہے, ملک کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی منہ کھولتا ہے, تو ابھی شکر ہے انہوں نے اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کیے, مہربانی ہے ان کی. تو یہ اگر آپ ٹریننگ اور تربیت آپ دے رہے ہیں اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو, تو ظاہر ہے جو آپ کے نیچے اور ترجمان ہیں وہ اسے 2 قدم آگے جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا یہ اپنا کشمیر کے اوپر ہمارا جو کاز ہے پاکستان کا کاز ہے, کسی گورنمنٹ کا کاز نہیں ہے, وہ عمران خان کا کاز نہیں ہے, وہ نواز شریف کا کاز نہیں ہے, وہ زرداری صاحب کا, وہ پاکستان کی قوم کا کاز ہے. جب بھی آپ اس میں مشاورت کریں گے آپ کو بہترین اس کے اوپر رائے ملے گی. فارن آفس کی آپ نے بات کی, یہ دوسرا عملہ ہے جو عمران خان صاحب نے فارن آفس پہ کی ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ شیریں مزاری صاحب نے کیا کہا تھا, اور انہوں نے فرمایا تھا کہ فارن آفس ہیز بیڈلی فیلڈ. یہ کشمیر ایشو کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ یہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں, کشمیر کاز کو انہوں نے دے ہیو بیڈلی ڈیمیجڈ, انہوں نے نقصان پہنچایا کشمیر کاز کو. ان کی بنتی نہیں تھی, وزیر خارجہ سے رگڑ دیا انہوں نے پاکستان کی کشمیر پالیسی کو بھی, پورے آپ کے فارن آفس کو, لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ جماعت فرشتوں کی ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی غلطی کر نہیں سکتے ان سے زیادہ. جیسے پہلے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کشمیر کے اوپر آپ ایک دفعہ واضح پوزیشن اختیار کیوں نہیں کر لیتے؟ کبھی کہتے ہیں ہم 370 انٹرنل میٹر ہے, کبھی ہم کہتے ہیں 5 اگست سے پہلے کی پوزیشن پہ جائیں گے, کبھی مبارکباد کے پیغامات بھی آ جاتے ہیں. کیا کوئی کنسسٹنسی نہیں ہو سکتی اس میں, تسلسل نہیں ہو سکتا؟ خارجہ پالیسی تو ایسے نہیں چلتی کہ کبھی ادھر ہو جائے رائٹ ہو جائے, کبھی لیفٹ. کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جب تک 5 اگست کی انہوں نے بات کی ہے
وہی جو پوزیشن ہے اس پہ اگر انڈیا نہیں آتا ہے، بھارت نہیں آتا ہے کشمیر پہ، سر ساری وہ ہماری موجود ہے جو کیا کہتے ہیں پوزیشن ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب پہلی والی کی بات ہو رہی ہے، پہلی یا بعد والی میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے ملک صاحب ہم سب جتنے اس پروگرام میں بیٹھے ہیں یا انکلوڈنگ پرائم منسٹر، سبھی کو پتہ ہے کہ ہم نے کشمیر کے لیے کیا پوزیشن لینی ہے. بات یہ دیکھنے والی ہے، طارق فضل چوئی صاحب بات کر رہے ہیں، یہ وہ پارٹی بات کر رہی ہے جس نے فارن منسٹر رکھا ہی نہیں. 5 سال ان کی حکومت رہی ہے، 4.5 سال فارن منسٹر ہی نہیں تھا جس حکومت کا، پی ایم ایل این کا. وہ ہمیں بھاشن دے رہی ہے فارن پالیسی کے اوپر. جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہے، کل پروگرام کر لیتے ہیں، پلو شاہ بھی لے آئے اپنے لیڈرشپ کا کوئی کلپ، طارق فضل چوئی صاحب بھی لے آئے کہ یونائٹڈ نیشنز میں ورلڈ فورم میں کہاں ان کی لیڈرشپ نے کشمیریوں کا مقدمہ لڑا ہے جو میرے لیڈر عمران خان نے لڑا ہے پوری قوم کے سامنے ہے. او آئی سی کا اجلاس ہو، کہیں ہمارے فارن آفیسز کی بات کی جائے، فارن منسٹری کی بات کی جائے، جہاں موقع ملا ہے پاکستان کو. یہ صرف کشمیر کاز کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں. ملک صاحب اکانومی کی یہاں بات کی جا رہی ہے، مہنگائی کو ایک دفعہ رکھتے ہیں ہم سائیڈ پہ. ڈاکٹر صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگست 5 کا ایکشن آپ کے دور حکومت میں ہوا ہے. اگست 5 2019 سے پہلے یہ ایکشن نہیں ہوا تھا کہ 370 کو کوئی ختم کر دے یا 35A کو ختم کر دے. تو ان دونوں کا سوال تو آپ ہی سے ہونا ہے اور آپ ہی نے اس کے اوپر پوزیشن لینی ہے اور جواب دینا ہے. آپ ایک دن فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے سفیر واپس کر دیے ہیں، اگلے دن آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم بھارت سے ٹریڈ بحال کرنے لگے ہیں، اس کے اگلے دن کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں کرنی، ابھی رک جاؤ. وہ خارجہ پالیسی ایسے نہیں چل سکتی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ملک صاحب، دیکھیں وہ ای سی سی کا فیصلہ تھا، ای سی سی نے جو مناسب سمجھا فیصلہ کیا، کیبنٹ نے وہ فیصلہ واپس کر دیا. تو یہ اس پہ پھر ایک لاکھ بحث شروع ہو جائے گی. لیکن میں اکانومی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں نا، اپارٹ فرام یہ ہم بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ شاید اکانومی تباہ ہو گئی، تو آپ اکانومی کو سمجھتے ہیں ملک صاحب. فارن ریمیٹنس آپ کی 24% سے اوپر جا رہی ہیں، آپ کی سیمنٹ کی ماشاءاللہ گروتھ 17% سے اوپر جا رہی ہے. آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں، آپ کے پروگرام میں آپ 7% سے وہ اوپر جا رہی ہے. آپ کے فارن ریزرو $23 بلین پہ ہیں جو پچھلے 5 سالوں سے ہائیسٹ فگر ہے. اسی طرح آپ کیا کہتے ہیں یہ یو ایس ڈالر کو دیکھ لیں، روپے کے اگینسٹ ہمارا جو پیسہ ہے وہ تگڑا ہوا ہے. تو ہر چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے. مہنگائی پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ قابو پائیں گے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، پھر ایک لمبی بحث ہو جائے گی کیا کیا ہوا. روپے کے اوپر اتنے لطیفے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی کو موت سے ڈرا کے تو بخار سے منا لینا. آپ روپے کو 123 پہ اٹھا کے 170 پہ لے گئے، اب 152 پہ آ کے آپ کہتے ہیں اب ہم ڈھول پیٹیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا سر. 152 تک آپ لے کر آئے ہیں، 170 پہ بھی آپ ہی لے کر گئے تھے. بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں دوبارہ بات. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایک تھوڑا سا اپڈیٹ ضرور کرنا چاہوں گا کرونا کے حوالے سے. لاہور میں جو کرونا کی وبا ہے وہ زیادہ تر ایک عام تاثر یہی ہے کہ لارجلی وہ برطانوی قسم کا وائرس ہے جو پاکستان آ گیا. لیکن اب کچھ ساؤتھ افریقن ویریئنٹ کی بھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ 1-2% لوگوں کو وہ بھی موجود ہے. لاہور کے اندر 1-2 لوگوں کی ایسی ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں جس میں بلیک فنگس، یا آپ اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریے گوگل پہ، یا اپنے ڈاکٹرز اور ہمارے یہ NCOC والوں کے لیے میں باقاعدہ انفارمیشن دے رہا ہوں. کل کوشش کروں گا کہ ان میں سے کسی ایک ڈاکٹر کا انٹرویو پروگرام میں شامل کروں. انڈیا میں جو نیا ویریئنٹ ہے اس سے جن لوگوں کی کرونا کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں، وہ کرونا والے پیشنٹ کو ایک فنگس ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کا ٹیکنیکل ٹرم جو بھی ہے اس کو عرف عام میں بلیک فنگس کہتے ہیں. بلیک فنگس سائنسز ڈیمیج کر دیتا ہے، نوز اس کو اسٹفی کر دیتا ہے، آنکھیں اس کو ڈیمیج کرتا ہے، برین اور لنگس. اور بعض صورتوں میں ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ وہ آنکھ یا وہ حصہ متاثرہ ڈاکٹرز کو کاٹنا پڑتا ہے. اور لاہور کے اندر یہ ایسی سمٹمز والی ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں، میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں. تو NCOC کائنڈلی اس پہ آنکھیں کھولے اور اس کے اوپر اگریسولی آگے بڑھے. اگر آپ نے نرمی کی برطانوی جہازوں کی طرح تو پھر ہمارے پاس سنبھالنے کے لیے اتنا انتظام نہیں ہے. تو بی کیئرفل ایوری ون. ایک منٹ میں پہلے آپ سے دیکھیے میں آپ کی بات کو سیکنڈ اس لیے کروں گی کہ ایک ہماری جاننے والی خاتون کو یہی فنگس اسلام آباد کے ایک نجی ہاسپٹل میں ہوا، اور وہ اسی کووڈ کے بعد، اور وہ اسی فنگس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی. اس کے علاوہ انڈین ویریئنٹ جو ابھی انٹرنیشنل پریس رپورٹ کری، وہ پاکستان سے گئے ہوئے تھائی لینڈ میں کچھ لوگ تھے جن کو ڈیٹیکٹ ہوئے، جس کے بعد آج سے تھائی لینڈ نے فلائٹس بین کر دی. لہٰذا یہ فنگس انتہائی خطرناک ہے، اور میں بذات خود ایک پیشنٹ کو جانتی ہوں جن کی چند دن پہلے سے ڈیتھ ہوئی اور ان کا
تمام ناک اور آنکھ اور برین کو فنگس افیکٹ کر چکا ہے۔ طارق فضل صاحب سے بھی پوچھتے ہیں، اس میں ون آف دی ریزن کوڈ بی اسٹیرائڈز کا ایکسیسو یوز، کوڈ بی، یہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہے، لیکن انڈیا میں بہت سے لوگوں کی بلیک فنگس سے بات ہو رہی ہیں، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ طارق فضل صاحب۔ ملک صاحب، انفارچونیٹلی ہم وہ ملک ہیں دنیا میں واحد، اور شاید کچھ حصہ افغانستان کا، جہاں ابھی تک پولیو ختم نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ اسی طرح آج کووڈ کے خلاف بھی، اس کی ویکسین کے خلاف بھی ایک نیگیٹو پروپیگنڈا دیکھا جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اور سب سے قیمتی بات آپ نے آج کے پروگرام میں یہ جو آخری حصے میں کی ہے، یہ اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے، بار بار قوم کو باور کرانے کی ضرورت ہے، اور اس میں جتنا بھی کام کیا جائے ہر سطح کے اوپر، میڈیا کر رہا ہے، اپوزیشن کر رہی ہے، گورنمنٹ بالخصوص چونکہ گورنمنٹ ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس حوالے سے صرف اس میں نہ رہیں جناب کہ ہم نے پوری دنیا میں کوئی سب سے بہتر کام کر لیا۔ اللہ کا اس میں کوئی شک نہیں، بہت کرم رہا ہے پاکستان پہ، اور شرح اموات ہماری کیسز کے مقابلے میں کم ہوئی ہیں، لیکن یہ بہت ایک خطرناک صورتحال ہے۔ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، قوم کو بھی احتیاطی تدابیر پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے، اور بالخصوص عید کے موقع پہ میں یہ کہوں گا کہ جو اجتماعات ہوتے ہیں عید کے، ملنا ملانا جو ہمارا روایتی ہوتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور گیدرنگ سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو آپ نے کہا ہے حکومت کو، میں سمجھتا ہوں اس یہ میں بہت کرونا ضروری ہے کے کہ اس علاج حوالے کے لیے سے جو ادویات آنکھیں استعمال کھولیں۔ ہوتی ہیں، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ابتدائی طور پر یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ اسٹیرائڈ کا ڈاکٹر ایکسیسو یوز کرا دیں، ایکٹیمرا انجیکشن یا جو ریمیڈیزویر دوائی استعمال ہوتی ہے اس کو ضرورت سے زیادہ دے دیں، یا نہیں درکار تو دے دیں، وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ لیکن انڈیا میں یہ کاز آف ڈیتھ ایک پورا ایک ورڈ اسکیئر ہے اس وقت اس ایشو کے اوپر۔ تو میرے خیال میں عثمان ڈار صاحب، آپ اس پہ NCOC کے لیول کے اوپر اس کو ٹیک اپ کر کے کچھ اویئرنیس کمپین کا بندوبست کریے اس پہ۔ بالکل ٹھیک ہے آپ نے، اور ملک صاحب جس طرح پچھلے گزشتہ ایک سال میں مختلف اقسام کرونا کی سامنے آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے چیلنجز کا ہمیں سامنا رہے گا مستقبل قریب میں بھی، اور آپ بھی اپنے پروگرام میں اویئرنیس دیتے رہے ہیں۔ ہم بھی یہی کہیں گے، یہ ماسک ہمیں پہننا چاہیے، سوشل ڈسٹینسنگ کرنی چاہیے، عید کی چھٹیاں، لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا گیا ہے، جب تک ہم اس کا احترام نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہم قابو نہیں پا سکتے، اور ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جتنی چھٹیاں عید کی سارے گھروں میں گزاریے، اور NCOC والے اس پہ اویئرنیس پھیلائیے، ہمارے چینلز، پروگرام، اخبارات سارے اس کام کے لیے حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا۔ ڈاکٹر طارق عثمان ڈار صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔